ہر عمرے کے بعد حلقہ ضروری ہے، چاہے 2 دن کیا روز بھی کرے اس طرح پھروائے گا۔ جمعہ کی پہلے 4 سنتیں، 2 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتیں۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے اپنے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، 2 کتابیں پڑھ کے ماشاءاللہ مجتہد بن گئے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کے عمل کم سے کم کرواؤ۔ بھئی جمعہ کی پہلے 4 سنتوں کا نہیں، بھئی کوئی 4 سنت نہیں، 2 سنت پڑھ لو بس۔ جمعہ کے بعد 4 سنتوں کا بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ سنتوں سے جان چھوٹ گئی نا، ایک دن انشاءاللہ فرض ہی چھوٹ جائے۔ نفل پڑھتے تھے نا، نفل چھوڑو گے سنت سے معروم ہو جاؤ گے۔ وَمَن تَرَكَ سُنَّةَ، جو سنت چھوڑے گا حُرِمَ عِقَابًا عَنِ الْفَرَائِض، اللہ اس کو فرض سے بھی معروم کر دیتا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت پہ لگاؤ، نہ کہ ان کو ہٹاؤ۔ اچھا رمضان شریف آئے گا یار 8 تراویح کافی ہیں، 20 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے، نبی پاک کا مطلب، یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بدعت شروع کر دی۔ تم سنت پہ قائم ہو۔ وہ خدا کا خوف بھی تو کیا کرے۔ ابھی میں آگے دن پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ جی پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسح کرنے کے لیے پگڑی کے اوپر مسح کر لو۔ المسح علی الامامۃ، پگڑی پر مسح کرنا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا، جہاں یہ باب ہے نا، باب المسح علی الامامۃ سنن نسائی میں، وہ حدیث نہیں پڑھی۔ حدیث میں ہے ادخل رسول اللہ یدہ من تحت الامامۃ ومسح مکدب راسہ، حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسح کیا، پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے۔ اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ، اللہ ہدایت دے، پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، نماز سر ننگی پڑھنی ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عمرے کی غرض سے آئی، حیض ہو گیا، 10 دن سے بھی زیادہ ہو گئی، حیض جاری ہے، 10 دن کے بعد کوئی حیض نہیں ہوتا، غسل کرے، طواف کرے، نماز پڑھے، عمرہ کرے، سب کچھ کرے، زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن ہوتا۔ ہم جدے کے رہنے والے ہیں، مکے سے بکرا 150 ریال میں خرید کر لے جاتے ہیں، وہ گوشت دم کا ہوتا ہے، دم کا گوشت خریدنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، وہ نہ خریدا کرو، یہی ہوٹل پہ کھلا رہے ہو۔